السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو رمضان مبارک اور ویلکم ٹو مائی اندر ولاگس۔ دوستوں، گیا تھا ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، تھوڑا سا معدے میں جلن ہو رہا تھا تو اس وجہ سے دوائی لینے گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک سیرپ دے دی، اب جا رہا ہوں گھر واپس۔ یار 2-3 دن ہو گئے کوئی ولاگ نہیں بھر سکا، تھوڑی بہت کام میں مصروف تھا تو آج پھر سے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے۔ گندم کی فصل بھی تیار ہونے والی ہے، یہ میرے چاچو جی کی کھیت ہیں اور ماشاءاللہ یہاں اس کے تقریباً 10-15 ایکڑ موجود ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ میرے گاؤں میں بجلی پہلی دفعہ لگی ہے۔ یہ بجلی کے کھمبے ہیں، 30-40 سال سے یہاں بجلی اویلیبل نہیں تھی تو اب بجلی لگ گئی ہے۔ عوام بھی تھوڑی سی وہ خوشحال ہے، لیکن اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ وابڑے والے بل اتنے دیتے ہیں کہ بندہ مہنگائی کی وجہ سے پہلے اپنا گھر کا جو ہے نا کفالت پوری نہیں کر سکتا، تو اگر بل زیادہ آ گئے تو پھر اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ بجلی نہ لگائیں بہتر ہے، کیونکہ آج کل شمسیوں کا دور چل رہا ہے تو اس سے آپ کا گھر کا ماحول اچھا چل سکتا ہے، کیونکہ 25-35 ہزار تو مہینے کا بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ جتنا آپ کی انکم نہیں ہے اتنا آپ کا یعنی کہ بچت نہیں ہے، اتنا آپ کے خرچے ہوں گے تو آپ دن بدن خسارے میں جائیں گے۔ اچھا گائز، سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے سپورٹ کے بغیر تو میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، کیونکہ آپ دوست ہی تو ہیلپ کرتے ہیں، مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، ویوز دیکھتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ آپ سب تمام دوستوں کا شکریہ۔ لیکن بات یہیں پہ نہیں رکے گی بھائی، آپ میرے دل کی ٹوٹے ہیں، آپ نے میری بات پوری سنی ہے۔ ہاں یار، ایک کام کرو، کیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پاکستان میں لوگ ماہ رمضان میں مہنگائی کیوں کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو حساب کتاب نہیں دینا؟ پتہ نہیں کیوں یار، ایک ماہ کے لیے رمضان شریف آتا ہے، لوگ اسے بھی لوٹ شوٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ ایک ماہ کے لیے آتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے حالات درست کرے تاکہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی راہ نکل پائے، لیکن ہم انسان جو ہے نا صرف کھانے کی چکر میں ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا، اس وجہ سے ہمارے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی سیلابیں آتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، اس لیے ہم ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سود کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، آج تک اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تو اس وجہ سے ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کیونکہ جہاں سود ہوتی ہے وہاں کوئی خاندان، کوئی فرد باقی نہیں رہتا، وہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نقصانات ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ کہہ چکا ہے کہ سود کھانے والے قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کسی کو کسی جانور نے کاٹ دیا ہو، یعنی کہ اسے سمجھ نہ آ رہا ہو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، توبہ استغفر اللہ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء بھی کہتے ہیں، علماء کہ 70 دفعہ ایسے سمجھو اگر آپ نے سود کھایا تو 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، تو زنا کتنی بڑی گناہ ہوتی ہے، اور یہ تو پھر بھی کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو، تو بنعوذ باللہ ہم گنہگار ہیں، ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، صرف گناہ ہی کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے بڑی، یہ بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ دن بدن ہم خسارے کی طرف جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، ٹاٹا بھائی۔